میرے ماں باپ نے مجھے سب کچھ سکھایا سوائے اس کے کہ ان کے بغیر جینا کیسے ہے۔ باپ نے بیٹے کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، بتاؤ دنیا کا طاقتور انسان کون ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ پھر باپ نے کندھوں سے ہاتھ اٹھا کر پوچھا، دنیا کا کمزور انسان کون ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا، میں ہوں۔ باپ نے پوچھا کہ کیوں؟ تو بیٹا بولا کہ جب آپ کا ہاتھ میرے کندھے پر تھا تو میں خود کو دنیا کا طاقتور ترین انسان سمجھتا تھا، اور جب آپ نے ہاتھ اٹھایا تو میں دنیا کا کمزور انسان بن گیا۔ ماں کے بنا پورا گھر بکھر جاتا ہے، پر باپ کے بنا پوری دنیا ہی بکھر جاتی ہے۔ باپ ایک ایسی کتاب ہے جس پر بہت سے تجربات تحریر ہوتے ہیں جو زندگی گزارنے میں رہنمائی کرتے ہیں۔ اس لیے اسے اپنے سے کبھی دور مت کرنا۔ قدر کیجئے ایسے رشتوں کی جو آپ کے سینے پر موجود جیب کی بجائے آپ کے سینے میں دھڑکتے دل میں دلچسپی رکھتے ہوں۔ باپ کا ہاتھ اگر سر پر نہ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے، اور زمانے کی آنکھ کا بھی تب ہی پتہ چلتا ہے۔ جس ہاتھ کو تھام کر تم اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے ہو، اس ہاتھ پر جھریاں آ جانے کے بعد اسے چھوڑ مت دینا۔ ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، احترام، عزت، فکر اور چاہت ہو۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے۔ اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے، اور انہی کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ کبھی ماں باپ کی یاد آئے تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو۔ کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی، کسی کے لہجے میں باپ۔ سب سے برا وقت وہ ہے جب تمہارے غصے کے خوف سے تمہارے ماں باپ اپنی ضروریات اور نصیحت بیان کرنا چھوڑ دیں۔ باپ کی ڈانٹ ڈپٹ اولاد کے لیے ایسی ہے جس طرح کھیتوں کے لیے پانی۔ باپ کی زندگی تجربات کی کھلی کتاب ہے۔ میں تو صرف اپنی خوشیوں میں ہنستا تھا، مگر میری ہنسی دیکھ کر کوئی اپنے غم بھلائے جا رہا تھا۔ وہ تھے میرے ابو جان۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو، لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ ابو جان، آپ میرا وہ غرور ہے جو کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ ایک باپ ہی ہے جو خود تو بھوکا پیٹ سو سکتا ہے، مگر اپنے بچوں کو بھوکا پیٹ سونے نہیں دیتا۔ باپ کا ہاتھ کندھوں پر ہو تو انسان دنیا کا طاقتور ترین انسان ہوتا ہے۔ ہزاروں کی کمائی ہے مگر بھاڑ میں جائے، مجھے اپنے ابو جان کے ہاتھوں ایک 10 کا نوٹ لینا ہے۔ کبھی باپ کا پیار کسی نے محسوس کیا؟ جو گرمی ہو یا سردی اپنے بچوں کی روزی روٹی کی فکر میں پریشان رہتا ہے۔
ناممکن ہے اللہ پاک نے جو تیرے لیے لکھ دیا ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے، تو پھر مطمئن ہو جاؤ اور اپنے دل سے حسد، نفرت کو باہر نکال پھینک، صاف دل اور صاف نیت کے ساتھ جینا سیکھ۔ میں نے دیکھا ہے فرشتہ دھوپ میں میرے لیے محنت کرتے تاکہ مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، اور وہ میرا باپ ہے۔ کچھ پل کے لیے ساتھ میرے راستہ طے کر، مر جاؤں گا ایک دن چلا جاؤں گا، چھوڑ کر تجھے جو بچی ہے زندگی صاحب، لمحے کچھ میرے لیے بھی رکھا کر۔ ہر عمل کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچنے کے لیے درمیان میں حجاب ہوتا ہے، مگر باپ کی دعا بیٹے کے لیے اللہ پاک تک پہنچنے کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بولنے والوں جان رکھو کہ جب تم اپنی ماں باپ کے آگے چلاتے ہو اور ان سے سختی سے بات کرتے ہو اور ان کو جھڑکتے ہو، تو اس وقت اوپر آسمان پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے تمہیں لعنت بھیجتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں۔ تمہاری نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کس کام کا جب تم سے تمہارے والدین ہی خوش نہ ہوں؟ والدین کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں جو اولاد کے حق میں ہر وقت ہر پل تسبیح کے دانوں کی طرح گرتی رہتی ہیں۔ اللہ پاک یہ دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے، آمین آمین۔ آؤ آج سب مل کے اس عظیم ہستی کے لیے دعا کریں۔ اے اللہ پاک، ہمت اور طاقت عطا فرما اس والد کو جو اپنے بچوں کے لیے بہت محنت کرتا ہے، اور مغفرت فرما ان کی جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ جو حیات ہیں ان کی لمبی عمر، صحت کامل، کامیاب اولاد کی طرف سے سکون اور لا تعداد خوشیاں عطا فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔